نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ ہمارے 22 پاروں کا خلاصہ مکمل ہو چکا اور آج ہمارا 23واں پارہ ہے۔ اس پارے کے شروع ہونے سے کچھ پہلے سورہ یاسین کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس پارے سے کچھ پہلے ہی 3 مبلغین کا تذکرہ ہے کہ جو کسی قوم کی طرف بھیجے گئے، یعنی جس میں انطاکیہ قوم بستی کا بھی ذکر آتا ہے کہ اس بستی کی طرف بھیجے گئے تھے، اور پھر ان کی تصدیق و توثیق کے لیے حبیب نجار نامی آدمی شہر کے کنارے سے بھاگتا ہوا آیا، اور اس نے ان کی تصدیق کی اور قوم کو بھی اس کی دعوت دی کہ ان کو نہ جھٹلاؤ۔ بہرحال قوم نہ مانی اور اس حبیب نجار نامی آدمی کو شہید کر دیا۔ اور اس شہادت کے بعد جب وہ قبر میں پہنچتا ہے، قرآن ہی کے اندر یعنی تذکرہ ہے، تو شہادت کے بعد جب اس نے اللہ کی نعمتوں کو دیکھا تو وہ ایک افسوس بھری تمنا کر رہا ہے، اے کاش کہ ان نعمتوں کا علم میری قوم کو بھی ہو جاتا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ یعنی نیک آدمی مرنے سے پہلے بھی قوم کا خیر خواہ رہا اور مرنے کے بعد بھی وہ خیر خواہ رہا اس اپنی قوم کا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تذکرہ ہے، اس کے دلائل بیان کیے گئے ہیں، جیسے سورج، چاند اور دن رات کا الٹ پلٹ، ہیر پھیر، رد و بدل، گھٹنا بڑھنا، اور پھر حشر کے لیے، میدان حشر کے لیے قبروں سے اٹھنے کا تذکرہ ہے کہ جس وقت وہ اٹھیں گے، قیامت کی کیا ہولناکی ہوگی، سور پھونکا جائے گا تو کیا صورتحال اس وقت پیش آ رہی ہوگی، اس کا تذکرہ ہے۔ اور پھر میدان محشر کا تذکرہ ہے کہ اس کے اندر اچھے بروں کو الگ کر دیا جائے گا، اور اس وقت پھر حساب لیتے ہوئے منہ پر مہریں لگا دی جائیں گی، اور اس وقت دیگر اعضاء سے بات کی جائے گی اور دیگر اعضاء ہی گواہی دیں گے۔ اور پھر آخر میں یعنی سورہ یاسین کے آخر میں دوبارہ یعنی زندہ ہونے کا تذکرہ ہے، اور اس پر ایک دلیل پیش کی گئی، اور وہ دلیل اس کی بنیاد وہ آس بن وائل کا وہ واقعہ ہے کہ جس موقع پر اس نے بسیدہ ہڈی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور مسل کر یوں ہوا میں اڑایا اور کہا کہ اس کو دوبارہ کون اٹھائے گا، کون زندہ کرے گا؟ تو فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، کہ وہ آج ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا اور ہم نے اس کو پیدا کر کے دکھایا ہے، اور ہم وہ ہیں جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے ہیں، اس کائنات کو پیدا کرنے والے ہیں، تو کیا جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے وہ ایک انسان کے پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ تو اس طرح مارکۃ الآراء دلائل کے ذریعے سے دوبارہ اٹھنے کو بیان کیا گیا۔ یوں یہ سورہ مکمل ہوئی۔ آگے سورہ صافات ہے۔ اس صافات سورت کے شروع بالکل آغاز میں فرشتوں کی ان جماعتوں کا تذکرہ ہے جو صف در صف اللہ کی تسبیح و تذکیر کے اندر مشغول اور مصروف ہیں، کہ ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کر رہے ہیں۔ اور پھر ان جنات کے متعلق بھی بتلایا گیا جو ملأ اعلیٰ کی طرف کان لگاتے ہیں اور وہاں کی باتوں کو اچکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے پیچھے شہاب ثاقب لگا دیے جاتے ہیں جو ان کا تعاقب کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد 2 دوستوں کا تذکرہ کہ جن میں سے ایک موحد اور ایک منکر تھا۔ تو جب وہ جنت میں پہنچتا ہے موحد تو وہ پوچھتا ہے اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرا وہ دوست کہاں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ تم اس پر مطلع ہونا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے؟ تو جب وہ دیکھتا ہے تو اسے فی سواء الجحیم، جہنم کے بیچ پاتا ہے، تو وہ کہتا ہے اللہ کی قسم قریب تھا کہ میں بھی پھسل جاتا، لیکن اللہ کا کرم ہوا کہ میں محفوظ رہا ہوں اور میں بچ گیا ہوں۔ تو اس میں ہمیں یہ ایک تبلیغ اور کی گئی کہ دوست اچھا بنانا چاہیے۔ اچھے خلیل جو ہوتے ہیں وہ اچھی باتوں کی طرف لے جاتے ہیں، اور پھر برے دوست جو ہوتے ہیں وہ پھسلنے کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر یہ آدمی اپنے متعلق کہہ رہا ہے کہ قریب تھا کہ میں بھی پھسل جاتا، لیکن اللہ نے میرے اوپر کرم اور رحمت فرمائی۔ اس کے بعد پھر کچھ انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کہ ان کی قربانیوں کا تذکرہ، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مشہور واقعہ جس میں انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے خواب دیکھا اور پھر ان کو لے گئے۔ اور پھر حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ، اور آخر میں حضرت لوط علیہ السلام کا بھی اس میں تذکرہ موجود ہے۔
یوں یہ سورت مکمل ہوئی. آگے سورہ صاد ہے. اس سورہ کے آغاز کی چند آیتوں کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ آخری عمر میں ابو طالب کے پاس مشرکین مکہ کا ایک وفد آیا اور اس نے یہ آ کر کہا کہ اپنے بھتیجے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آپ سمجھا دیں کہ وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں، ہمیں اپنے دین پر چلنے دیں. اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے بلایا اور بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں انہیں ایسے کلمے کی دعوت نہ دوں جس کی وجہ سے پورا عرب و عجم ان کے سامنے جھک جائے، ان کے زیر نگین آ جائے، اور وہ کلمہ توحید ہے. تو اس پر پھر مشرکین نے تعجب کیا اور کہا کیا ہم اپنے اتنے ڈھیر سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت میں آ جائیں؟ یہ ہمارے لیے بہت تعجب خیز بات ہے. تو اس پر پھر یہ ابتدائی چند آیتیں نازل ہوں. اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کے متعلق اشارہ فرمایا گیا اور ان کے اس واقعے کا بھی تذکرہ ہے کہ جب دو فرشتے انسانی شکل میں ان کے پاس فیصلے کے لیے آئے اور پھر ان کا اس عبد شکور ہونے کا بھی تذکرہ ہے کہ ان کی کس طرح زندگی جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں تھی اور وہ کس قدر اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے تھے. اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کہ عمدہ گھوڑوں کی معائنے کی وجہ سے مشغول ہو کر ان سے عصر کی نماز قضا ہوئی تو پھر ان کو اس پر افسوس ہوا اور انہوں نے اللہ کے لیے ان سارے گھوڑوں کو قربان کر دیا. اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد میں سے تھے. بہت مالدار تھے، باغات، حویلیاں، زرعی زمینیں، نوکر چاکر سب تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی تو یہ سب ان سے جاتا رہا. یہ چیزیں ہلاک ہو گئیں، عزیز و اقارب تیور بدل لیے، فقر و فاقہ شروع ہو گیا، خود تکلیف میں رہے اور تقریباً 18 سال وہ اسی تکلیف میں مبتلا رہے. اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ ابتلا ختم ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر انہوں نے پاؤں مارا، چشمہ جاری ہوا اور اس میں نہائے اور صحت یاب ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اور بھی بہت مزید انعامات سے نوازا. یوں پھر اس کے بعد بعض انبیاء کرام کا بھی تذکرہ ہے اجمالی طور پر، لیکن آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے تفصیلی طور پر، اور جس میں اس یعنی ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کی بات کی گئی ہے. اور اس سورہ کے آخر میں قرآن کریم کے کتاب نصیحت ہونے کا بھی تذکرہ موجود ہے. آگے سورہ زمر ہے. زمر اس سورہ کے آخر میں دو گروہوں کا تذکرہ ہے. زمر گروہ کو کہتے ہیں تو اس وجہ سے اس کا نام سورہ زمر ہوا. اس کا مرکزی موضوع توحید ہے، یعنی توحید کے ارد گرد اس پر بات کی گئی ہے. مشرکین اصل میں یہ مانتے تھے کہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ اس کائنات کو بنانے والا تو اللہ ہے، لیکن ہم بتوں اور فرشتوں کس لیے عبادت کرتے ہیں؟ اس نظریے سے کرتے ہیں کہ یہ خوش ہو کر ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور سفارش کریں گے. تو اس بات کی تردید کی گئی کہ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ عبادت اللہ کا ہی حق ہے. اور پھر آگے موحد و مشرک کی مثال بیان کی گئی کہ ایک غلام ہو جو کئی آقاؤں کے درمیان تقسیم ہو، کبھی اس کی ماننی ہے کبھی اس کی ماننی ہے، ہر ایک اپنا حکم اور آرڈر چلا رہا ہے تو وہ پریشان حال ہو جاتا ہے. اور ایک وہ ہے غلام جو کسی ایک کا ہی خاص ہے، ملکیت ہے، تو اس کے لیے کوئی بھی پریشانی نہیں ہے، وہ صرف اس کے لیے ایک ہی کی بات کو ماننا لازم ہوتا ہے. تو مشرک جو ہے گویا کہ وہ کئی خداؤں کو ماننے کی وجہ سے پریشان حال ہوتا ہے، کبھی اس کے در کبھی اس کے در، اور یوں بھٹکتا پھرتا ہے. جبکہ موحد جو ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے اور اسی میں ہی اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے یکسو ہو کر. تو یوں یہ ہمارا پارہ مکمل ہوا، باقی انشاءاللہ آگے کل پڑھیں گے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا